جدوجہد آزادی کے ساتھ چھوت چھات کے خاتمے کی تحریک میں حصہ لینے والے 2 سماجی اصلاح کاروں کے نام لکھیے۔ جواب: منگلور کے کدامل رنگا راؤ نے چھوت چھات کے نظام کی روک تھام کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی۔ تگڑورو رام چندر راؤ گاندھی جی کے پیروکار تھے۔ تیسرا سوال، شراونا بیلگولا کس لیے مشہور ہے؟ جواب: سومناتھ پور بیلور چنکیشوا مندر کے مدنیکا مختلف سنگاروں والی مورتیاں، شراون بیلگول کا گومٹیشورا، ایک چٹان میں تراشا گیا مجسمہ، ہڑےبیڈو، موڈبیدرے وغیرہ عالمی شہرت یافتہ مناظر مجسمہ سازی اور نقش و نگار کے لیے بہت مشہور ہیں۔ چوتھا سوال، اس ڈویژن سے جنگ آزادی میں حصہ لینے والے 4 مجاہدین کے نام لکھیے۔ جواب: ایچ سی داسپا، یشودھرما داسپا، کارناڈ سداشیو راؤ، ایچ کے ویرنا گوڑا، کے ٹی بھاشیم، کملا دیوی چٹوپادھیائے، کے وی شنکر گوڑا کے رام کرشنا کارنت، سی ایم پونچا وغیرہ جدوجہد آزادی میں حصہ لیا۔ کئی نے متحد کرناٹک کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ ڈویژن کے اضلاع کا قومی اور بین الاقوامی سطح پر شہرت حاصل ہے۔ دوسرا مین، خالی جگہ بھرتی کریں۔ پہلا، کورگ ضلع کی تلکاویری میں کاویری ندی جنم لیتی ہے۔ دوسرا، کدامل رنگا راؤ چھوت چھات کے خاتمے کے لیے جدوجہد کیے ہیں۔ میسور میں ہونے والا عالمی سطح تہوار کا نام دسہرہ ہے۔ میسور ڈویژن کے جنوبی کینرا اور اڈوپی اضلاع میں بندرگاہیں ہیں۔ یہ سوالات دوسرے سبق ہمارا کرناٹک کے سوالات کے جوابات ہیں، کنٹینیو ہوئے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا، میسور ڈویژن کے اضلاع میں اگائی جانے والی تجارتی فصلوں کی فہرست بنائیے۔ جواب: میسور ڈویژن کی تجارتی فصلیں تمباکو، کافی، کاجو، سپاری، آلو، گنا، کپاس، نارنگی، ناریل وغیرہ ہیں۔ دوسرا سوال، جنوبی کینرا ضلع اور اڈوپی ضلع میں موجود بندرگاہوں کے نام لکھیے۔ جواب: جنوبی کینرا ضلع میں پینمبور کی بندرگاہ مشہور آمد و رفت کا مرکز ہے۔ یہاں پر منگلور کی بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ اڈوپی ضلع میں بسرورو نامی مشہور بندرگاہی شہر ہے۔ تیسرا سوال، اس ڈویژن کے کون سے مقامات میں گومٹیشورا کا مجسمہ ہے؟ جواب: شراون بیلگولا کا گومٹیشور، ایک چٹان میں تراشا گیا مجسمہ، ہڑےبیڈو، موڈبیدرے وغیرہ عالمی شہرت یافتہ مناظر مجسمہ سازی اور نقش و نگاری کے لیے بہت مشہور ہیں۔ چوتھا سوال، کاویری ندی کون سے ضلع کے کس مقام میں پیدا ہوتی ہے؟ جواب: کاویری ندی کورگ ضلع کے تلکاویری میں پیدا ہوتی ہے۔ سبق نمبر 3، ابتدائی سماج، 6ویں جماعت، پری ہسٹورک سوسائٹی۔ نئے الفاظ: حشرات کا مطلب زمین پر رینگنے والے جاندار اور کیڑے مکوڑے، مثال سانپ، صدپا۔ جل تھلی کا مطلب پانی اور زمین دونوں جگہ زندگی گزارنے والے، مثال کچھوا، مینڈک۔ میمل کا مطلب اپنے بچوں کو دودھ پلانے والے جانور، مثال گائے، بکری۔ دو پیر، زمین پر 2 پیر سے چلنے والے جاندار، مثلاً گوریلا، آدمی۔
پہلا مین، خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کرو۔ باقیات سے انجان دور کو قبل از تاریخی دور کہتے ہیں۔ دوسرا، خرد ہجری دور کو وسطی ہجری دور کہتے ہیں۔ تیسرا، برصغیر میں زراعت کے ابتدائی سراغ پاکستان کے مہر گڑھ مقامات پر نظر آئے ہیں۔ دوسرا مین، درج ذیل سوالوں کے جواب ایک جملے میں لکھیے۔ پہلا، تاریخ کے 3 اہم دور کون سے ہیں؟ جواب، تاریخ کے 3 اہم دور قبل از تاریخی دور، پری ہسٹورک پیریڈ۔ دوسرا، ابتدائی تاریخی دور، پروٹو ہسٹورک پیریڈ۔ تیسرا، تاریخ دور، ہسٹورک پیریڈ۔ قبل از تاریخ میں 3 مراحل ہیں۔ پہلا، قدیم پتھر کا دور۔ دوسرا، وسطی پتھر کا دور۔ تیسرا، جدید پتھر کا دور۔ زمین کا وجود کس دور میں ہوا؟ جواب، زمین کا وجود تاریخی دور میں ہوا۔ تیسرا سوال، قدیم ہجری دور کے انسانی اوزار کے نام لکھو۔ جواب، قدیم ہجری دور کے انسانی اوزار چاقو، کلاہڑی، بسولہ، غار اور نوکیلے آلات وغیرہ۔ چوتھا سوال، وسطی ہجری دور کو کیوں خرد ہجری دور کہا جاتا ہے؟ جواب، وسطی ہجری دور میں انسان بڑے بڑے پتھر کے اوزار کی بجائے ہنرمندی کے ساتھ پتھر کے چھوٹے اوزار کا استعمال کرنے لگے، اس لیے اس دور کو خوردبینی پتھر کا دور کہا مائکرولیتھک ایج کہا جاتا ہے۔ پانچواں سوال، انسان کس دور سے زراعت کی شروعات کرنے لگے؟ جواب، جدید پتھر کے دور سے زراعت کی شروعات ہوئی۔ چھٹواں سوال، سب سے پہلے انسان نے کس دھات کا استعمال کیا؟ جواب، سب سے پہلے انسان نے تانبے کا استعمال کیا۔ ساتواں سوال، عظیم ہجری دور کے مقبروں کو عام آدمی کس نام سے جانتے ہیں؟ جواب، کرناٹک میں عام لوگ ان قبروں کو پانڈووں کا مندر، گھر، موریہ پتھر کے نام سے جانتے ہیں۔ آٹھواں سوال، کرناٹک میں موجود عظیم ہجری دور کے ٹھکانے کون سے ہیں؟ کرناٹک کے موجود اہم ٹھکانے ہمبلی، ہیرے بنگلور، برہما گری، کوپا، ہگڈے بیلی، ٹی نرسی پور، ہمپے، بیلور، جڈیگینہಳ್ಳಿ، ساوندرگا، ہری درگا، پانڈوارادینی وغیرہ ہیں۔ تیسرا مین، گروہ میں بحث کرو اور جواب دو۔ پہلا سوال، 9 ہجری دور میں زراعتی پیداوار کے وجوہات کیا ہیں؟ جواب، وسطی پتھر کے دور کے انسان جانوروں کو پالنے کی وجہ سے ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے وقتاً فوقتاً غذا کی قلت ہوتی تھی، جس کے لیے جدید پتھر کے دور کے انسان غذا کے لیے بھٹکنا چھوڑ کر غذا کی پیداوار کے لیے تیار ہو گئے۔ ندیوں کے کنارے نرم اور زرخیز زمین میں زراعت کرنا شروع کی۔ زراعت سے جدید پتھر کے انسانوں کو اناج اور ان کے جانوروں کو غذا فراہم ہوئی، جس کی وجہ سے خانہ بدوش زندگی ترک کر کے مناسب مقامات پر زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ اس طرح زراعت تہذیب و تمدن کے آغاز کے لیے پہلا قدم بنی۔ ہندوستانی برصغیر میں زراعت کے ابتدائی نشانیاں پاکستان کے مہر گڑھ مقام پر دیکھنے کو ملی ہیں۔ دوسرا سوال، لوہے کی جانکاری سے لوہے کے دور میں ہونے والی تبدیلیاں کیا ہیں؟ جواب، لوہا مضبوط دھات ہے۔ یہ جنوبی ہندوستان میں تانبے سے پہلے استعمال میں تھا،
لوہا جنوبی ہندوستان میں 3500 سال پہلے ہی استعمال کیا گیا۔ اس دور کو عظیم ہجری تہذیبی دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عظیم ہجری تہذیب میں قبروں میں لاش کے اطراف ہجری دائرے بنائے جاتے ہیں۔ لاش کے کمرے میں سیاہ اور سرخ رنگ کی ہانڈیاں تمام طور پر نظر آتی ہیں۔ لوہے کے اوزار اور آلات سے زراعت اور دستکاری کی پیداوار میں مدد ملی۔ شمالی ہندوستان میں جیسے لوہے زیادہ زراعت تیز ہونے لگی، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوا۔ زیادہ پیداوار کو قابو میں رکھنے کا ادارہ 2600 سال پہلے وجود میں آیا۔ لوہے کے ہجری دور کے منسلک کرناٹک کے اہم ٹھکانے ہبلی، ہڑے بنگلور، بیلور وغیرہ ہیں۔ سبق نمبر 4، قدیم تہذیبیں، اینشینٹ سویلائزیشنز۔ خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کرو۔ پہلا سوال، پہلا ڈیش، مصر کی تہذیب نیل دریا کے ساحل پر پیدا ہوئی۔ دوسرا، گجھے کے مقام پر بڑا اہرام تعمیر کرنے والا فیرو خوفو ہے۔ تیسرا، دنیا کی پہلی ملکہ ہیٹشپسوٹ ہے۔ چوتھا، شیر کا جسم اور انسانی چہرے کے مصری مجسمے کو اسفنکس کہتے ہیں۔ دوسرا مین، درج ذیل سوالات کے جواب ایک جملے میں لکھو۔ پہلا سوال، دنیا کا طویل دریا کون سا ہے؟ جواب، دریائے نیل دنیا کی لمبی ندی ہے۔ دوسرا سوال، مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب، اگر دریائے نیل نہ ہوتی تو سارا مصر ریگستان بن جاتا، اس لیے مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا سوال، فیرو کون ہیں؟ اہم فیرو کے نام بتاؤ۔ جواب، آج سے تقریباً 5400 سال پہلے شاہی خاندان کی حکمرانی شروع ہوئی۔ مصر کے راجا کو فیرو کے نام سے پکارتے تھے۔ یہاں کا پہلا فیرو مینیس تھا۔ چوتھا سوال، دنیا کا بڑا اہرام کہاں ہے؟ اس کو کس نے تعمیر کروایا؟ جواب، خوفو گجھے مقام پر دنیا کا بڑا اہرام پیرامڈ تعمیر کروایا۔ پانچواں سوال، ممی کیا ہے؟ جواب، مصر کے لوگ دوبارہ پیدا ہونے پر یقین رکھتے تھے، اس لیے لاشوں کے تحفظ کرتے تھے۔ محفوظ کی گئی لاشوں کو ممی کہتے ہیں۔ چھٹواں سوال، قدیم مصری رسم الخط کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، جس طرح ہندوستان میں دیوی دیوتاؤں کا رواج ہے، اسی طرح قدیم مصر کے ہر شہر کے لیے شہری دیوتا ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ سورج اور دریا کو بھی دیوی دیوتاؤں میں شمار کرتے تھے۔ قدیم مصری باشندے ہائیرگلیفک نامی تصویری رسم الخط کا استعمال کرتے تھے۔ ہیروگلیفک یعنی مقدس تحریر یا حروف کے معنوں میں آتا ہے۔ عراق کی تہذیب، میسوپوٹیمیا۔ خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کرو۔ پہلا، عصر بنی پال نے نیو شہر میں کتاب خانہ تعمیر کیا۔ دوسرا، سومرین تکونی کیونیفارم رسم الخط میں لکھتے تھے۔ تیسرا، دنیا میں پہلی مرتبہ قوانین جاری کرنے والا راجا ہمورابی۔ دوسرا مین، درج ذیل سوالوں کے جواب ایک جملے میں دیجیے۔ پہلا سوال، عراق کون سی دریاؤں کے ساحل پر ترقی پایا؟ جواب،
عراق دریائے دجلہ اور فرات کی وادیوں میں میسوپٹومیہ کی تہذیب میں نمودار ہوئی۔ عراق پر کون کون سی قومیں حکومت کی؟ جواب: عراق پر سومیرین، بیبیلون، ہٹائٹر، اسرین اور نو بیبیلون دیگر قوموں نے حکومت کی ہے۔ تیسرا سوال: عراق شہری ریاستیں کون سے ہیں؟ جواب: ار یعنی گڈی، کش، لگاش دیگر شہری ریاستیں کی ابتدائی ہوئی۔ چوتھا سوال: حمورابی کے تعلق سے نوٹ لکھو۔ جواب: بیبیلونیا کا مشہور راجا حمورابی تھا۔ یہ اپنے قوانین اور اصولوں کے ذریعے دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ انتقام کے بدلے انتقام، اس اصول پر قوانین تھے۔ بیبیلونیا کے بعد کاسائٹ اور بٹائٹ نامی قومیں میسوپٹومیہ پر چند دن قابض رہی۔ پانچواں سوال: بیبیلون کا لٹکتا گلشن تعمیر کرنے والا راجا کون تھا؟ جواب: نیبوخد نصر۔ مشہور راجا قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں ایک لٹکتا گلشن ہینگنگ گارڈن شہر بیبیلون میں تعمیر کیا۔ چھٹواں سوال: زگاٹ کیا ہے؟ جواب: مصر کی طرح یہاں بھی ہر شہر کے لیے ایک بڑا دیوتا ہوتا ہے۔ زگاٹ نامی اونچے مندر بنواتے تھے۔ ساتواں سوال: عراقیوں کی عظیم نظم کون سی ہے؟ جواب: گلگمیش نامی نظم عراقیوں کے عظیم نظم ہے۔ چین کی تہذیب۔ خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کرو۔ پہلا، چین اور روم کی درمیانی تجارتی راہ ریشمی راہ کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرا، چینی تصویری رسم الخط کے ذریعے لکھتے تھے۔ دوسرا مین، درج ذیل سوالوں کے جواب ایک جملے میں لکھو۔ چین کی تہذیب کس دریا کے کنارے پھولی پھلی؟ جواب: چین کی تہذیب زرد ندی کے کنارے پیدا ہوئی، اس لیے اس کو چین کی تہذیب کا گہوارہ کہتے ہیں۔ دوسرا سوال: چین پر حکومت کرنے والے اہم خاندان کون سے ہیں؟ جواب: چین پر حکومت کرنے والے اہم خاندان شانگ خاندان، چو خاندان، چن خاندان، ہان خاندان، سنگ خاندان۔ تیسرا سوال: چین کی دیوار کس نے تعمیر کروائی؟ جواب: دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے لیے شی ہانگ نے 1500 میل لمبی چین کی دیوار تعمیر کروائی۔
चौथा सवाल, वू ती बादशाह पर मजमून लिखो। जवाब, हान खानदान का मशहूर बादशाह वू ती के दौर में वसी चीन सल्तनत का मकाम हुआ। गैर मुल्की तिजारत को फ़रोग़ मिला। रोम सल्तनत में चीन के रेशम की बड़ी मांग थी। इस लिहाज से चीन और रोम के तिजारती राह रेशमी राह के नाम से मशहूर हुई। इस दौर में बुद्ध मज़हब का दाखिला चीन में हुआ। हान ख़ानदान के दौरे हुकूमत में फ़नून और अदब को ज़्यादा फ़रोग़ मिला, इसलिए इस ख़ानदान के दौर को चीन की तारीख़ में सुनहरी दौर के तौर पर मकबूलियत हासिल है। इसके बाद सिंग ख़ानदान दौर में तिबाअत की मशीन और चीनी के बर्तन की तैयारी का आगाज़ हुआ। मंगोल सिंह के पायतख्त पेकिंग, चीन का मौजूदा पायतख्त बीजिंग पर कब्ज़ा जमा कर सिंग हुकूमत का ख़ात्मा किया।